یقیناً خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم سلیم بلرام پوری صاحب، اور انہوں نے کچھ منٹ اضافی چھوڑے ہیں جو آنے والے شاعر کے لیے شاید کام آ سکیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، شاید اس محفل میں پہلی بار آپ کی سماعتوں کے نظر میں اس شاعر کو کرنے جا رہا ہوں جو ایک خطیب بھی ہیں، ایک عالم دین بھی ہیں، اور بہترین آواز کے مالک، بہترین شاعر۔ میری مراد ہے محترم مولانا معراج مغلوی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آئے اور بارگاہ ختمی مرتبہ میں منظور نذرانے احمد پیش کریں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے بستا ہوا۔ صرف ایک گھنٹے سوا گھنٹے کی محفل اور تشکیل ہے، اسی لیے بار بار واپس اس کو کہنے میں آگے آئی اس میں بھی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سا آگے تشکیل ہے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعاؤں کا طالب ہوں۔ ٹائم اب لگائیے 9:05 میں انشاءاللہ۔ چلو انشاءاللہ استاد۔ مدار زیست کے پیکر کہاں سے لاؤ گے؟ اہل نظر تشریف فرما ہے۔ مدار زیست کے پیکر کہاں سے لاؤ گے؟ وسیع محشر کہاں سے لاؤ گے؟ وسیع یہ برجستہ یہ دھن آئی ہے، کوئی آمادگی نہیں تھی۔ سوال یہ نہیں جنت میں کون جائے گا، تھوڑا سا سہارا دے دیں گے۔ سوال یہ نہیں جنت میں کون جائے گا، سوال یہ ہے کہ رہبر کہاں سے سوال یہ نہیں جنت میں کون جائے گا، سوال یہ ہے کہ رہبر کہاں سے لاؤ گے؟ علی کے باپ سے لی تو ہے تم نے نعت رسول، عقیدتوں کہ وہ جوہر کہاں سے لاؤ گے؟ تمہارے پاس
شکریہ، محبت سلامت رہیں۔ وقار می سمو، یہ ہمارے بات محبت شکریہ، نوازش سنائے تھے۔ دیکھیے میں سفر کر رہا تھا تو میں پامال سمے انسا بھی ہو کے آیا ہوں۔ کچھ معاملہ ایسا ہی تھا کہ وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ انیس بھائی جانتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا سفر میں۔ بہرحال یہ ایک جذبہ تھا عقیدت کا، اور میں تمہیں جو فخر ہے خود ساختہ وسیلوں پر، تمہیں جو فخر ہے خود ساختہ خلافت پر۔ تھوڑا سا جو حضرات بیٹھے ہیں پیچھے ان سے محبت چاہتا ہوں۔ تمہیں جو فخر ہے خود ساختہ خلافت پر، فضیلتوں کے سمندر کہاں سے لاؤ گے۔ اب کیونکہ 20 منٹ کے پابندی ہے تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی۔ جو دار پر بھی قصیدہ علی کا پڑھتا ہو، بتاؤ ایسا سخنور کہاں سے لاؤ گے۔ استاد جی بقائے دین کے لیے شعر پیش کرتا ہوں، شاید پسند خاطر ہو۔ بقائے دین کے لیے مثل جانثار حسین، میں نے مناسب سمجھا اس وقت اس دھن کو اس دھن میں پڑھنے کے لیے۔ بقائے دین کے لیے مثل جانثار حسین، زمانے والوں 72 کہاں سے لاؤ گے۔ زمانے والوں 72 کہاں سے لاؤ گے۔ بنا لیے ہیں خلیفہ تو اپنی مرضی سے، مگر غدیر کا منبر جب ایک سورے کا کوئی جواب لا نہ سکا، جواب احمد و جعفر کہاں سے لاؤ گے۔ جواب دلوں کو جیت لیا جس نے ساری دنیا کے، حسین جیسا سکندر کہاں سے لاؤ گے۔ اور یہ حدیث تاریخ کی روشنی میں حضور استاد عابد بھائی، وہ جس کا ملتا ہو دروازہ باب مسجد سے، اگر سب بولیں گے تو شاید، وہ جس کا ملتا ہو دروازہ باب مسجد تک، سوائے فاطمہ وہ گھر کہاں سے لاؤ گے۔
بھی سماعت فرما لیں۔ آخری اور یہ کہاں سے نفیس بھائی لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے؟ میں ذمہ داری کے ساتھ ابو حنیفہ کو مجبور ہو کے لکھنا پڑا، شاید میری بات نہیں پہنچی، میں نہیں پہنچا سکا۔ ابو حنیفہ کو مجبور ہو کے لکھنا پڑا، جواب احمد و جعفر کہاں سے لاؤ گے؟ جواب اور مکتبی سماعت فرما لیں۔ شعور و فکر کی معراج پر ہے یہ محفل، سب بولیں گے، بات غدیریوں میں ہے۔ شعور و فکر کی معراج پر ہے یہ محفل، ہمارے جیسے سخنور کہاں سے لاؤ گے؟ ہمارے جیسے سخنور کہاں سے لاؤ گے؟ ابھی ہے ٹائم تو ایک نعت کہ مجھے یاد آیا، سماعت فرما لیں۔ کیا جانے کوئی رتبہ انسان محمد کا، کیا جانے کوئی رتبہ انسان محمد کا، کیا جانے کوئی رتبہ انسان محمد کا، پڑھتا ہے قصیدہ جب قرآن محمد کا، پڑھتا ہے قصیدہ جب قرآن محمد کا، جو لوگ ستاتے تھے دن رات محمد کو، ان پر بھی رہا ہر دم
احسان محمد کا احسان. ہو گیا ٹائم ہے 2-3 نہیں دل سے کہیں. میں کسی سے کوئی وہ نہیں سب ہمارے ابھی 6 منٹ باقی. اچھا محبت ہے آپ کی, سلامت رہیں. مجھے ابھی حکم ہوا ہے بس 2-3 شعر اس کے سماعت فرما لیں. میں نے جو حضرات باہر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں. یہ آپ کی بستی سے کافی دور پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ شیرازہ ہند ہے, یہاں چھوٹی چھوٹی محفلوں میں تقریباً 500 کا مجمع ہوتا ہے. آپ باہر ہیں, اندر نہیں آ رہے ہیں, اس لیے سبھی لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات باہر ہیں اندر تشریف لائیں, دور دراز سے شعراء کرام یہاں تشریف لائیں, ان کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی کریں. نعرہ اسلام. دیکھیے افراد کم ہوں, سماعت معتبر ہوں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, نو پرابلم. اور میں تو یہ انیس بھائی بھی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ جون کی محافل میں کتنی تعداد ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مجمع ماشاءاللہ بہت سے نبیوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے وقت میسر نہیں تھا. آپ تو بہت ہیں تو سماعت معتبر ہیں, تو 2-3 شعر اس کی جو مجھے حکم دیا گیا, اس لیے میں بس 6 منٹ کے اندر, بلکہ اب تو 5 ہی رہ گئے ہیں شاید بعد میں. آ گئی جب فاطمہ, خورشید بھائی, بدر الدجا کی گود میں. چندن بھائی جھانک کے دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سامنے آ جائیں. چندن ایسے دیکھ رہے ہیں چندن صاحب. ہاں, آ گئی جب فاطمہ بدر الدجا کی گود میں, یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں, یوں لگا محبت سلامت رہیں, کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں. دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہے. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. دشمنان آل احمد, اگر جماعت ہو رہی ہو اور ایک صف کا بھی فاصلہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. تھوڑا مل کے آ جائیے, ایک درمیان میں فاصلہ ہے, صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں. ابھی تو معتبر شعراء موجود ہیں, ان کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں, حل عطا کی گود میں. دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہے, ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں.
اہل فن سے تھوڑی سی دعا چاہتا ہوں. دعا کی دعائے فاطمہ کی گود میں جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں، وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ ازاں کی گود میں، ماہ ازاں کی گود میں ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سیر، تھک کے سو جاتے ہیں جب فرش عزا کی گود میں، گود میں. شکریہ محمد. گود میں فرش عزا کی گود میں، فرش عزا کی گود میں. اجازت چاہتا ہوں ایک شعر آخر میں. ایک بچے کی ہنسی نے ایسا حملہ کر دیا. ثانی مصرع. ایک بچے کی ہنسی مر گئی انیس بھائی مر گئی بیعت تڑپ کر حرملا کی گود میں. شیخ تجھ کو چاہیے معراج سجدوں کی اگر، معراج سجدوں کی اگر. دعاؤں کا طالب ہوں. شیخ تجھ کو اپنی پیشانی کو رکھ خاک شفا کی گود میں، خاک شفا کی گود میں آ گئی جب فاطمہ بدر الدجا کی گود